اصل انگزائٹی ڈپریشن ہوتا کیا ہے؟ انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ معیشت کی تنگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ کیا انگزائٹی صرف ذہنی بیماری ہے یا اس کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ انگزائٹی جب ہوتی ہے نا پیشنٹ کو، اس میں دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، غصہ، چڑچڑاپن، ضد، بعض اوقات خوف کی یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں۔ وہ پیشنٹس جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ کھاتے نہیں، ان کو کچھ دو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں دل نہیں کر رہا، ایسے مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ نا خود سے اینٹی ڈپریشنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں، اور حکمت میں اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ رات کو جب سونے لگے آپ سرسوں کا آئل لے لیں، وہ آپ نے تھوڑا سا آئل لے کے اپنی ناف کے اندر جذب کرنا ہے، ڈالنا ہے، اسے جذب کرنا ہے، وہ آنتوں کی خشکی کو ختم کرے گا۔ اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے آئل کو آپ مساج کروائیں، بڑی زبردست گہری اور میٹھی نیند آئے گی۔ کیا گٹ ہیلتھ یعنی معدے کی جو صحت ہے وہ ڈپریشن کا آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرین افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں پرسکون زندگی۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے والی وہ روز مرہ کی ہر بندے کی سچویشن جو سے ہے نا ان سب چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے۔ انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، ایج پائلوری کو کیسے سمجھیں، ان کے سٹیجز کیا ہیں، اس حوالے سے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی آپ کو سارے ان ڈیٹیلز کے حوالے سے بتائیں گے۔ بیسیکلی انگزائٹی، ڈپریشن اور معدے کی ایج پائلوری جیسے مسائل خاموشی سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان بیماریوں کو یا تو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا یا پھر لوگ درست علاج تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ آج ہم انہیں اہم موضوعات پر بات کریں گے معروف ہربل ایکسپرٹ اور مستند حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب کے ساتھ، تاکہ بیماریوں کے اصل وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں درست معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، شکر اللہ کا۔ اچھا حافظ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ ٹاپک ہے جو ہر انسان ان سب بیماریوں سے ڈیل کر رہا ہے، یعنی انگزائٹی، ڈپریشن۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے۔ اصل انگزائٹی ڈپریشن ہوتا کیا ہے، اور عام ٹینشن یا اوور تھنکنگ سے اس میں فرق کیسے پہچانا جاتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ جو ٹاپک ہے بیسیکلی اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے روحانیت میں، تو جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ رب قرآن میں کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ معیشت کی تنگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ سکون چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اسے نیند سکون کی نہیں آتی، ہر ٹائم ٹینشن، پریشانی میں، سوچوں میں گم رہتا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کی مثال ہم نے سمجھنی ہو تو معیشت کی تنگی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، دنیا میں بہت امیر ترین لوگ لیکن وہ پر اسرار موت مرے، جیسے ٹائسن ہے یا مائیکل جیکسن دیکھ لیں آپ، پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن پر اسرار موت۔ آپ کبھی بھی کوئی اللہ کا ولی، کوئی صحیح اللہ کا ولی جینین ہو، رب کا بندہ، وہ خودکشی نہیں کرے گا، پر اسرار موت نہیں مرے گا۔ اور اسے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی وہ کما رہا ہوتا ہے رب اسے سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ عام روٹین میں دیکھا جائے تو ایک بندے کی سیلری 40-50 ہزار ہے یا 70 ہزار ہے، تو آج کل جو کرائسز ہیں، فنانشلی پرابلمس ہیں، ان میں دیکھا جائے تو اتنی سیلری میں گزارا مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، سکون سے سوتا ہے، کوئی دوائی نہیں کھاتا رات کو سونے کی، کوئی ٹیبلٹ نہیں کھاتا انزائٹی کی، لیکن سکون سے سوتا ہے۔ وجہ کیا؟ وہ نماز قرآن بھی پڑھتا ہے اور رب کا شکر کرتا ہے، رب جتنا دے دیا بس الحمدللہ۔ جو شکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایک اور اپنے آپ کو پریشانی لگانے والی سن لیں کہ آپ کی سیلری ہے اتنی، لیکن آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیا یا 10 لاکھ یا آپ رکھ لو۔ اب پیسے اس کی جیب میں آتے ہی اس کے نا ٹک ٹکی شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ جہاں سے گزرے گا پاکٹ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، ٹینشن کوئی چھین نہ لے۔ دوسری ٹینشن ہوگی اب اس کا میں موبائل کون سا لوں، یا اس کا میں یہ چیز لے لوں، یہ لے لوں، یعنی کہ اب وہ سادہ سا بندہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، اب وہ
جہاں بھی جا رہا ہے، ایون کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو خیالات کیا آ رہے ہیں، میں یہ چیزیں خریدوں گا. تو ایک بندہ جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ہے تو اس کا دماغ کتنا چلتا ہوگا. وہ تو ہر ٹائم سوچ رہا ہوگا یہ پلاٹ لے لوں، یہ لے لوں، یہ گاڑی لے لوں، یہ نیا ماڈل آیا یہ لے لوں. یعنی کہ پورا دن اس کا کام کیا ہوگا، دماغ چلی جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم رب کا شکر نہیں ادا کریں گے، رب کا ذکر نہیں کریں گے، سکون نہیں آ سکا. سکون کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے اطمینان کس میں رکھا ہے، سکون کس میں رکھا ہے، ذکر میں. تو ذکر کے لیے بہترین چیزیں ہمارے پاس کیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جس کے بارے میں آپ کا جتنا بھی نقصان ہو گیا آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دے گا. پھر استغفر اللہ، اللہ سے انسان کیا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو جو انسان رب سے جب معافی مانگتا ہے، رب اسے معافی نہیں کرتا. رب قرآن میں کہتا ہے جو میرے پاس آتا ہے معافی مانگتا ہے، رب اسے باغات کا مالک بنا دیتا ہے، رب اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. اگر وہ قرض کی پریشانی میں اللہ قرض دور کر دیتا ہے. اگر وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، آج ہم دیکھیں نا، ہم کسی کے ساتھ لڑ پڑیں یا کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ہم سے معافی مانگے نا، 1 2 دفعہ 3 دفعہ، ہم معافی نہیں کرتے، خوش ہو کے اسے گلے لگاتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے. تو رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو رب انسان کے اوپر مہربانی ہوتا. اچھا، استغفار کے بعد آخری لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں تو رب تعالیٰ آپ کو سکون اطمینان دے گا. جب بھی آپ جتنی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. یہ اس کا نا روحانیت میں آپ اس کو اگر ساتھ ملائیں گے تو پھر انزائٹی کا، ڈپریشن کا پیشنٹ زیادہ جلدی اس کی اور ہو جاتا ہے. اب جسمانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن روحانیت میں بھی اس کا کردار یہ کہ جب آپ دین کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اطمینان، سکون جلدی ہوتا ہے اور مریض جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا انگزائٹی صرف ذہنی بیماری ہے یا اس کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ مثلا دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس کا رکنا، ہاتھ کانپنا، معدے کے مسائل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس میں نا انزائٹی جب ہوتی ہے نا پیشنٹ کو، اس میں دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، غصہ، چڑچڑاپن، ضد. بعض اوقات خوف کی یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جو خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں 1 2 دفعہ، اس میں ناکامی ہوئی ہے، تو اب انہوں نے پروگرام دیکھا تو میرے پاس دوائی لینے آئے. مقصد کہنے کا یہ آخری حد کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان لینے تک چلا جاتا ہے. یہاں تک اس کا اثرات ہیں، یہاں تک اس کے. اچھا، اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہاں، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں گے اس کے ٹیسٹ کروائیں. اگر تو آپ کے اندر یہ ساری سمٹمز آ رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں. ایچ پائلوری ایسا الیکٹروبیکٹرک بیکٹیریا ہے جو غذا کو جزو بدن نہیں بننے دیتا، وہ معدے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، غذا والی کی نالی جو ہے اس کے شروع میں بیٹھ جاتا ہے. نقصان کیا کرتا ہے؟ یہ نقصان یہ کرتا ہے کہ جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں یہ کھا جاتا ہے. اس طرح کا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن والا، اس کو یا تو بھوک لگے گی نہیں یا ہر تھوڑی دیر بعد کہے گا مجھے کچھ نہ کچھ لا کے دے. جیسے ہی بھوک لگے گی اسے کنٹرول ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، دونوں سچویشن. اس میں ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں سٹول ہی نہیں آتا، 2 2 دن 3 3 دن پخانہ ہی نہیں آتا. ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں بار بار دن میں 3 4 دفعہ سٹول آ جاتا ہے، پخانہ آ جاتا ہے، بعض اوقات 5 6 دفعہ آ جاتا ہے. دونوں صورتوں میں کیا، انتوں میں انفیکشن ہے، IBS ہے. ایچ پائلوری نقصان پھر کیا کرتا ہے؟ جب آپ کو غذا جزو بدن نہیں بنتی، آپ نے کھانا کھایا، اب اس کا کیلوس جگر کی طرف جانا ہے، جگر سے پھر وہ دماغ کی طرف، پوری باڈی میں جتنی اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں اس میں سے جو آرگن جس عضو کو چاہیے وہ لے لیتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ دماغ اور دل اچھے طریقے سے وہ لے ہی نہیں پاتے کیونکہ پوری غذا جاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں. اور آج اس ٹائم دیکھا جائے تو پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے اتنے آپ کو پیشنٹ نظر نہیں آئیں گے، لیکن آج ہر دوسرا بندہ ایچ پائلوری میں ہے. کوئی ٹیسٹ کروائے، ہر دوسرا بندہ ایچ پائلوری. اور انزائٹی، غصہ، ڈپریشن. اب اس میں صرف اور صرف غذا کا کردار نہیں ہے. اگر آپ نیند پوری نہیں کر رہے، اس سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. آپ اسکرین آور بہت زیادہ لوگوں کو، اگر آپ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں تو یہ بھی انزائٹی، ڈپریشن، خوف پیدا کرے گا. آپ اس کے علاوہ
بعض اوقات ہوتا ہے کہ یعنی کہ اپنا کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات بندہ آیا امیر ہو گیا، اس نے گاڑیوں پہ چلا گیا، یا کئی لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا بھی کوئی کام کیا تو اپنی پکچر سینڈ کر دیتے ہیں، کسی جگہ گئے اپنی پکچر سینڈ کر دی، بے شک کسی کی گاڑی ہو آگے کھڑے ہو کے اپنی تصویر کھینچ کے سینڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا نقصان عام لوگوں کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ عام لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، اب یہ دیکھیں کل اور گاڑی تھی، آج اور گاڑی ہے، اب وہ اب اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں تو ان کا جو ذہنی لیول ہے نا، وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو بڑھا دیا، اب وہ ان جیسا بننے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا، دوسروں کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیٹنے ہاں، تو یہی یہاں پہ یہی محاورہ آتا ہے، تو اس لیے یہ بھی چیز ٹھیک کریں۔ پھر بچوں کو خاص کر کے، آج کے بچے جو ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ موبائل پکڑا دیں، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو کہتی ہیں چلے اسے موبائل پکڑا دیں تو ہم کام کر لیں۔ اب یہ جو غلطی کرتی ہیں نا، وہاں پہ انہیں کھلونے لا دیں، کوئی اور چیز فزیکل لا دیں، ایکٹیویٹی کروا، ٹھیک ہے، یا کوئی LCD بڑی لگا دیں، بچے کو دور سے دیکھے، کوئی کم از کم 10-15 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اب جب اسے موبائل دیں گے تو ایک تو اس کی آئز خراب ہوں گی، دوسرا دماغی طور پہ میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں اچھے خاصے تھے، اب وہ اب نارمل ہو چکے ہیں، ہاتھ کئیوں کے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اب جب آپ زیادہ برڈن ڈالیں گے دماغ کے اوپر، تو پھر تیسرا جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ بچے کو موبائل دے دیں، 10 سے 15 منٹ بعد اسے پکڑ کے دکھائیں، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، رونا ہی نہیں شروع کرے گا، وہ کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو آپ کے مار دے گا۔ یعنی کہ اس لیول تک ہم اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خودارہ موبائل سے دور کر دیں، نہیں تو یہ آپ تو شروع میں ہی چلیں۔ اب تو بڑے لوگ جو ہیں انزائٹی کا شکار ہوئے ہیں، ڈپریشن کا، کچھ یہ جو ماحول ہے فنانشلی کرائسس آئے ہیں، کچھ یہ ہو گیا، کچھ ان کی نیند ڈسٹرب ہوئی، کچھ انہوں نے مرغن کھانے کھائے، ٹھیک ہے، لیکن بچے تو آپ شروع سے پیدائشی طور پہ کھانا کیا دے رہے ہیں انہیں؟ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم، سنیکس، کولڈ ڈرنکس اور کینڈیز، چاکلیٹس دے رہے ہیں، اور ساتھ ایک تو ان کی غذا اچھی نہیں، اگر نوڈلز وغیرہ، اور ساتھ آپ انہیں اسکرین آور دے رہے ہیں۔ اب اسکرین آور کیا کر رہا ہے؟ ان کے دماغ کو مفلوج کر رہا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں جی، گلاسز لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، ابھی ایج کیا بچیوں کی 8 سال 10 سال، اور بال ان کے کتنے رہ گئے؟ تھوڑے تھوڑے رہ گئے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک نا المیہ ایک یہ بھی ہے، جب آپ کسی سے اسپیشلی اگر ماؤں سے یا ان کو لگتا ہے ہم بچوں کو بہت پیار، بہت ہم لوگ نارملائز ان کو زندگی دے رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں شام کے ٹائم، ان کا گرمی میں ٹائم ہوگا، اسنیک ٹائم ہے ان بچوں کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ نوڈل شوڈل اور یہ ساری چیزیں، اور ساتھ وہ دے دیتے ہیں فون یا ٹیب ان بچوں کو، ٹھیک ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے انہوں نے ٹیب بائی کیے ہوتے ہیں، فون انہوں نے بچوں کے لیے بائی کیا ہے۔ اگر وہ رونے کی وجہ کو بچہ اس کو ٹیب نہیں ملا نا اس لیے رو رہا ہے، اس کو ٹیب دے دو گے چپ کر جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو میرے خیال سے یہ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کتنا زیادہ یہ آپ کے بچوں کی ذہنی جو کیفیت ہے نا، آپ لوگ پھر بعد میں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، بچے کو اٹھا کے کہ یہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ تو بچہ چھوٹی سی ایج میں یہ بیماری کو، تو اس کی ریزنز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں ابھی سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک والی سائڈ پہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا صورتحال میں فوری معالج کے پاس جانا ضروری ہے؟ اچھا، پینک اٹیک جو ہے اور ہارٹ اٹیک میں اچھا خاصا فرق ہے۔ پینک اٹیک جب ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کی سمٹمز، آپ کی رپورٹس کلیئر آئیں گی، ہر چیز ٹھیک آئے گی، لیکن آپ کو پینک اٹیک ہوں گے، آپ کھڑے کھڑے گر جائیں گے، بعض اوقات آپ کو چکر آئیں گے، بعض اوقات یکدم آپ کی طبیعت اپسیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کے اندر خوف یکدم آ جائے گا کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ گاڑی پہ نہیں بیٹھتے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایروپلین پہ سفر نہیں کرتے، جہاز کریش ہو جائے گا، فوبیاز، اور واش روم نہیں جاتے، دروازہ بند نہیں کرتے واش روم جا کے، جی مجھے کچھ اندر کچھ ہو نہ جائے۔ مقصد کہنے کا یہ پانی والی وہ جو پریشر سے پانی آتا ہے اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، اس سے بھی ڈرتی ہیں۔ پھر اگر وضو کر رہے ہیں نا تو ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ ہی دھوئی جائیں گے، کہ تسلی نہیں ہوگی ان کی کہ میرے ہاتھ دھل گئے ہیں، وہ سمجھیں گے۔ ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی تسلی کسی کام کے اوپر نہیں ہوتی، پھر وہ کوئی بھی بات کرے گا بار بار دہرائی جائے گا۔ پھر اس کے بعد کوئی اس نے بزنس بھی کرنا ہے نا تو 20 دفعہ سوچے گا، بزنس پھر نہیں شروع کرے گا۔ ایسا بندہ پلانر ہوتا ہے، باتیں بڑی کرے گا، کام کچھ نہیں کرے گا، گھر میں بھی باہر بھی کام نہیں کرے گا، باتیں بہت زیادہ کرے گا۔ ایسا پیشنٹ جو ہے یہ آنتوں میں انفیکشن کا مریض ہوتا ہے، ایسا پیشنٹ ایچ پائلوری کا مریض ہوتا ہے، ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے، ایسے پیشنٹ کا دماغ بھی کمزور، ساتھ دل بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب جب دل کمزور ہوتا ہے نا تو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، جب دل کمزور ہوتا ہے خون کی سپلائی سلو ہو جاتی ہے، جب خون کی سپلائی سلو ہوتی ہے تو پھر پینک اٹیک آتے ہیں، اور پینک اٹیک آنے کی سب سے بنیادی وجہ جو آج کل سب سے زیادہ آ رہی ہے، مرغن چیزوں کا زیادہ کثرت سے استعمال۔ اس سے بھی بڑھ کے سب سے زیادہ جو میرے پاس پیشنٹ ہے نا اس ٹائم، وہ ایچ پائلوری کا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز اس میں کون سی ہے؟
چائے. اوکے آپ یہ کہنا بند کریں چھوڑ سن دیں. لیں آپ سن لیں. آپ دیکھیں چائے پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اچھا سنیں یہاں پہ نا میں نے کہا فوراً رکھ دیا لیکن چائے پہ کوئی کمپرومائز اچھا نہیں یہاں پہ نا ہے. چائے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار چائے پی لیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ڈیلی بیس پہ چائے پینا اس کے اندر کیفین ہے, یہ ڈرائنس پیدا کرتی ہے, خشکی پیدا کرتی ہے, اور خشکی جو ہے یہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے. اس کی مثال لے لیں, آپ کسی جگہ جائیں, فصل بڑی خوبصورت فصل آپ کو نظر آئے گی ہری بھری, آپ اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں, کچھ عرصے بعد کیا ہوگا, فصل وہ جھڑ جائے گی, بالکل تباہ ہو جائے گی. تباہ ہی نہیں ہوگی, آپ زمین کو دیکھیں گے جو بڑی زبردست زمین تھی وہ بنجر ہو جائے گی, کریکس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کریکس آنے سے کیا ہوگا, وہاں پہ دوبارہ فصل نہیں ہوگی جلدی. اسی طرح آپ دیکھیں گے جو لوگ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں ان کے اندر ڈرائنس زیادہ ہوتی ہے, کئیوں کا چہرہ جو ہے وہ اکثر شیڈ چینج ہو جاتے ہیں, کئیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ڈرائنس زیادہ ہونے کی وجہ سے کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جاتی ہے, بال جھڑ جاتی ہیں, غصہ چڑچڑاپن ضد بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ پھر ڈی ہائیڈریٹڈ بھی تو پہ رہتے ہیں نا. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائے آپ پینی ہے, بہت زیادہ شوقین ہے, اس کے اندر دیسی گھی 1-2 چمچ ملائیں پھر پئیں تاکہ وہ آپ کو ڈرائنس نہ پیدا کرے. دوسرا, چائے کو کثرت سے پینے والا بندہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے, نشے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ چائے نہ پیے تو اس کا سر درد شروع ہو جاتا ہے. یہ والا مسئلہ, یہ اب سر درد کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نشے پہ لگ چکا ہے. اب جو بندہ وہ نہار کیپسول میدے کا کھانا شروع ہو جائے, جب تک وہ کھائے نہ اسے سکون نہیں آتا, لیکن ان کیپسول کا اینڈ کیا ہے, پھر اس کے اوپر کوئی اور دوائی اثر ہی نہیں کرتی. اسی طرح جو سگریٹ پینے والا بندہ ہے وہ جب تک سگریٹ نہ پیے اس کو حالانکہ پتہ ہے یہ کینسر پیدا کرتا ہے منہ کا, لیکن وہ جب تک پیے نا اسے سکون نہیں ہوتا. اب یہ جو ہمارا سر درد کرتا ہے نا, یہ ہمیں نشہ لگ گیا, اور جو نشہ ہے نا وہ انسان کو تباہ کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کی چیز کا ہو. اب مٹن کتنی اچھی چیز ہے, اگر آپ ڈیلی مٹن کھانا شروع کر دیں تو آپ کو کیا ہوگا, آنتوں میں انفیکشن پیدا ہو جائے گا, اور ساتھ آپ کے پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جائے گا, آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی, گرمی رہنا شروع ہو جائے گی. گوشت کتنی اچھی چیز ہے مٹن, اس سے ہو گیا. دیسی گھی مسلسل استعمال کریں گے زیادہ نقصان دے گا. یہاں پہ جو کرنے والا کام ہے, ایک تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فزیکلی ایکٹیویٹی بڑھائے. پہلے فزیکلی ایکٹیویٹی ہوتی تھیں, آج جتنی بھی گیمز ہیں وہ موبائلوں کے اندر ہیں. آپ فزیکلی ایکٹیویٹی بڑھائیں, پارکوں کو آباد کریں, ہسپتال خود بخود ویران ہو جائیں گے. کھانے میں اعتدال پیدا کریں, کلو وشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. یہاں پہ جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں اور کھانے میں اسراف کرتے ہیں, زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ دنیا زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتی ہے. اب دیکھیں زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. اب کھانا کھانے کا طریقہ تو یہ ہے نا, آپ کھانا اچھے طریقے سے چبائیں. 32 دانت رب نے دیے ہیں, کسی کے 25 ہیں تو 25 دفعہ چبا لے. اب کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جن کے دانت ہی نہیں ہیں, میں کہتا ہوں انہیں روٹی کھانی نہیں چاہیے. کیوں نہیں کھانی چاہیے, کہ وہ روٹی وہ ویسے ہی نگلیں گے, اس سے بلوٹنگ نہیں ختم ہوگی. کبھی آزما کے دیکھ لیں. دانت ہیں تو اچھی طرح چبا کے کھائیں, آپ کو زندگی میں گیس نہیں ہوگی. اگر آپ جلدی جلدی کھانا کھائیں گے آپ کی گیس زندگی میں ختم ہو ہی نہیں سکتی, آپ کا پھارا ختم ہو ہی نہیں سکتا. روٹی کو اچھے طریقے سے چبا کے کھائیں. پانی جب پئیں تو سپ لے لے کے پئیں, اور تازہ پانی پئیں, یہ بہترین علاج ہے. ایچ پائلوری کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, انزائٹی ڈپریشن خوف کے لیے ایسی کون سی دوائی ہے جو استعمال کریں تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے انزائٹی ڈپریشن خوف کے لیے, اگر آپ کو بار بار سٹول آتا ہے, اچھا اگر بار بار سٹول آتا ہے تو یہ آئی بی ایس, آنتوں میں انفیکشن ہے. اب آنتوں میں انفیکشن ہونا تو ایسے مریض کو اکثر اوقات لوگ ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے فوراً موشن رک جائیں, وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. ایسے جو مریض ہے ایسا, اس کی آنتوں کا انفیکشن ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں, ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام. اس کے اندر تقریباً 30 گرام گوند ککر ڈال دیں اور 20 گرام رال سفید ڈال دیں. اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروائیں. اس سے جو اس کو بار بار سٹول آ رہا تھا وہ ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے گا. پہلا کام تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایسا پیشنٹ جس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, سٹول اچھے طریقے سے پاس نہیں ہوتا, جس کی جو قبض کو الامراض کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے, جب آپ کا گٹھ میدا خراب ہوتا ہے, آپ کو سٹول نہیں آتا, تو اس سے نقصان اتنا زیادہ کہ آپ کی سوچ ہے. جیسے آپ کو مثال دوں کہ ایک سالن ہے, وہ ہم ٹیبل پر رکھ دیں تو 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. بعد میں اس کے اندر آپ دیسی گھی ڈال لیں, جو مرضی ڈال لیں, وہ کھانے کے قابل نہیں. اب جو آپ کے اندر 1 2 دن 3 دن رہ گیا, آپ کو سٹول پاس نہ ہوا, تو اندر کتنا تعفن پیدا کرے گا. اب وہ جو تعفن ہے وہ گیسز آپ کے دماغ کو چڑھیں گی, غصہ چڑچڑاپن. اس لیے قبض جو ہے وہ پورے جسم کو متاثر کرتی ہے. اس لیے اس کا بہترین علاج, ایک تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسٹر آئل
یا روغن بادام. اچھا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ تو ضرور لیں, عام بندہ بھی. اچھا ایک کپ گرم پانی لے لیں, ہاں، اس کے اندر 2 چمچ اس کے ڈال لیں, میٹھا اس میں شہد یا گڑ کا ڈال لیں, جو بھی پسند ہے. اوکے. اب اس کو آپ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پئیں, کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد سپ لے کے چائے کی طرح. اس سے کیا ہوگا, آپ کا پیٹ واش ہوگا, موشن نہیں لگیں گے, پیٹ اچھے طریقے سے واش ہو جائے گا. اب آپ کا پیٹ واش ہو جائے گا, سمجھیں گے آپ پورا ہفتہ پر ریلیکس رہیں گے, کیونکہ آپ کا پیٹ واش ہو گیا. جو اس کے اندر فاسد مادے تھے, کوئی ایسے بیکٹیریا تھے, وہ نکل گئے. اچھا کیسٹر آئل آپ نے بتایا, اور دوسرا آپ نے کیا بتایا؟ روغن بادام. اچھا almond روغن oil. بادام اور المنڈ آئل. ٹھیک اوکے, ہے. ان دونوں کو آپ نے لینا ہے نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے. آپ نے نہار منہ لینا ہے اس کو یا نہار منہ بھی لے سکتے ہیں, یا رات کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں. اوکے, یہ آپ نے لیکن تھوڑی سی چہل قدمی کرنی ہے پی کے. سفوف جو ہوتے ہیں وقتی فائدہ کرتے ہیں. یہ جو میں نے آلمنڈ آئل اور یہ بتایا نا کیسٹر آئل, یہ مستقل حل ہے. اوکے اس کے علاوہ حل ہے کہ آپ اگر فوری طور پہ حل چاہتے ہیں وقتی, اس میں آپ سنا مکی لے لیں 50 گرام, اجوائن لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 30 گرام, نمک سفید لے لیں 20 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر کے آدھا چمچ صبح آدھا شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں, تو اس سے بھی یہ سٹول کھل کے آ جائے گا. یہ عام روٹین میں یہ نسخہ بھی بڑا افیکٹو ہے. یہ جب آپ کا سٹول ٹھیک آئے گا, آپ کو پائلز نہیں ہوگی, آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ نہیں ہوگا, سٹفنس نہیں پیدا ہوگی, آپ کا جو جسم کے اندر کھچاؤ بہت زیادہ رہتا ہے, درد بہت زیادہ رہتی ہے, وہ نہیں ہوگی, آپ کا سر درد نہیں ہوگا. میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے جن کا سر درد ختم ہی نہیں ہوتا تھا, صرف کیسٹر آئل دیا انہیں, ہفتہ 2 ہفتے, پہلے دن بہتری, دوسرے دن تیسرے دن سر درد ختم ہو گیا. مطلب یہی والا سیم آپ نے پانی پینا ہے. پینا ہے. اور مائیگرین کے لیے اب بتائیے. ہاں, مائیگرین جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے درد شقیقہ, لیفٹ سائڈ کا درد. کئی لوگوں کے رائٹ سائڈ میں بھی ہوتا ہے, اور اس میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے پانی اتنا نکلتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ بڑی, ایک آنکھ ان کی چھوٹی, کسی کو سمجھ نہیں آتی, باہر والا سمجھتا ہے پتہ نہیں اس کے ویسے کو مسئلہ ہے. اچھا, اس میں نا رائٹ سائڈ والے کو کہتے ہیں درد اعصابہ, ٹھیک ہے, اور لیفٹ سائڈ والے کو کہتے ہیں درد شقیقہ. اگر آپ کا رائٹ سائڈ والا سر درد ہو رہا ہے نا, تو سمجھیں آپ کے اندر بلغم ریشہ کافی جمع ہوا ہے. اس کا بہترین حل ایک نسوار ہے, جو آپ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں. 50 اسٹور سے آپ نے چیزیں لینی ہیں. اس میں آپ گیرو لے لیں, گیرو وہ لے لیں 90 گرام, 10 گرام اس کے اندر پنکی, یہ مل جاتا ہے, بالکل باریک سے دانے ہوتے ہیں. وہ دونوں چیزیں لے کے پاؤڈر کر لیں. اب آپ نے مریض کو کیا کرنا, اسے یہ ناک میں سے چٹکی جو ہے اسے کہنا سونگ لے. اب وہ سونگے گا نا, فوراً اس سے ناک سے پانی, یہ ریشہ نکلے گا. 1 سے 2 منٹ میں جتنا مرضی سر درد ہو رہا ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا, اور سارا ریشہ نکل آئے گا اور فوری سکون ہو جائے گا. اور اس کو کتنی دفعہ یوز کرنا ہے؟ اس کو آپ نے 1-2 دفعہ کرنا ہے بس, اس کے بعد ضرورت نہیں پیش آنی. اور شقیقہ والے سائڈ اس کے بعد آ جائیں اسی سر درد میں, اگر آپ یوکلپٹس, یہ سفیدے کے پتے, سفیدہ اتنا عام لگا, یہ لمبا سا عام لگا, اس کے پتے آپ لے لیں. اس کے پتے لے کے اس کا نا آپ وہ ابال کے اس کی سٹیم لیں, یہ بھی فوری طور پہ سر درد کو ختم کرتی ہیں. اس کے بعد آپ اسی کا, اگر آپ کو نزلے زکام کی وجہ سے, آپ سفیدے کے پتے لیں, ایسے مسل کے سونگ لیں, یا اس کا کہوا بنا کے پی لیں, فوری رزلٹ ہے. اب یہ چیزیں ہوں گی رائٹ سائڈ کے لیے. اب آ جائیں لیفٹ سائڈ میں. لیفٹ سائڈ کے لیے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کئی دفعہ کہ 10 سال ہو گئے سر درد نہیں جا رہا جی, بہت پرانا سر درد ہے. سادہ سی چیزیں ہیں. یہ سر درد جو ہوتا ہے نا لیفٹ سائڈ کا, رائٹ سائڈ کا ہمیشہ جیسے جیسے رات پڑے گی بڑھے گا, یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مائیگرین جو لیفٹ سائڈ درد شقیقہ, لیفٹ سائڈ کا جو درد ہے وہ جیسے جیسے سورج نکلے گا سر درد بڑھے گا. گرمی میں سر درد بڑھے گا, جیسے جیسے رات ہوگی سر درد کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہونا. اس میں کیا کرنا ہے, دھنیا لے لیں 1 چمچ, ٹھیک ہے, استقدوس پھول ملتے ہیں وہ لے لیں 1 چمچ. اس کے بعد اس میں کالی مرچ لے لیں 5 سے 10 دانے. اچھا 5 دانے کافی ہیں. اب اس کا قہوہ بنا کے آپ استعمال کریں, صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 کپ پی لیں بنا کے. اب یہ 3 دن صرف پی لیں اللہ کے حکم سے. اگر 10 سال پرانا بھی سر درد ہے تو وہ, اگر تو درد شقیقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا 3 دن میں. اگر وہ قبض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا اندر کلاڈ ہے تو وہ آپ کو اور ساتھ دوائی کھانی پڑے گی. اگر صرف درد شقیقہ ہے تو یہ دوبارہ نہیں ہوگا. ایسے افراد بھی ہیں جو قہوہ نہیں پی سکتے, تو وہ انہی تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر کے اس کے کیپسول بھر لیں 1000 mg کے, صبح و شام استعمال کریں. اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, وہ کیا, دماغی طور پہ ایسے بچے ایسے بڑے جن کا دماغ بڑا کمزور ہے, ہر ٹائم چیزیں بھول جاتی ہیں,
وہ یہی کیپسول کھانا شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے پڑھائی میں فرسٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا انگزائٹی کے مریضوں کو سکون آور ادویات دی جاتی ہیں یا ان کے علاج کے لیے حکمت میں کوئی اور تکنیک بھی استعمال ہوتی ہے؟ کبھی بھی انزائٹی کا پیشنٹ ہو، ڈپریشن کا پیشنٹ ہو، اس کو کبھی یا نیند نہ آتی ہو، کیونکہ اس میں نیند نہیں نہ آتی، ایسے پیشنٹ کو کبھی بھی سکون آور ادویہ نہیں کھانی چاہیے، نہ ہی دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ نیند کی ٹیبلٹ کھائے گا، سکون کی ٹیبلٹ کھائے گا، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی کڈنی جو ہے وہ سست ہونا شروع ہو جائے گی، اس کا ہارٹ سست۔ اب دیکھیں نا، ایک اللہ کا نظام ہے، آپ اس کو سلو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو نیند دلوانا چاہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے خود سے نیند آنی، ایک آپ اسے نشہ دے رہے ہیں، تو جب نشہ دیں گے تو نشہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو سک کرتا ہے، اس سے اس کا دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے فیصلہ کرنے کی قوت اور کم ہو جائے گی۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں، آپ انزائٹی والے پیشنٹ کو آپ سکون آور ادویات دیں، 2-4 دن 10 دن اسے فائدہ ہوگا، اس کے بعد وہی دوائیاں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، اور اس کا مرض ٹھیک 1-2 ماہ بعد اس سے 2-3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ اسے ایک تو ریسٹ دیں۔ نیند کے لیے بڑی بہترین چیز رب نے پیدا کی اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے، خشخاش، یہ سردائی میں بھی ڈلتی ہے، اسے آپ وائٹ کلر کی ہوتی ہے، بالکل 1 چمچ خشخاش دودھ میں اسے گرم کریں، رات کو 1 کپ پلا دیا کریں، اسے نیند آنا شروع ہو جائے گی خود سے۔ اچھا، اس کے بعد نیند کے لیے اس کا خشخاش کا پاؤڈر آپ نے بنا کے یہ خشخاش کے چھوٹے چھوٹے دانے اسے پکائیں، بعد میں چبا جائیں، مزدار ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، 1 چمچ کے ساتھ آپ لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں۔ یہ ایسے افراد جو اکثر بیٹی ہیں، بہنیں اکثر سوال کرتی ہیں، یا بچے بھی، کیرا، گلے میں کیرا گرتا رہتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جب بندہ رمضان میں جب روزہ رکھا ہو، تو روزہ جب بالکل دوپہر چھپر جاتا ہے تو اس کا حلق بار بار خشک ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک بندہ اسے ہر ٹائم میں کیرا رہتا ہے، گلے میں ریشہ گرتا رہتا ہے، اچھا، اس کے لیے بھی خشخاش سے بات چلی سی، تو میں نے کہا آپ کو ایک اور فائدہ بتا دوں۔ خشخاش 1 چمچ، اس میں 3 عدد سبز الائچی اور 5 عدد بادام کی گری، اس کو دودھی کہتے تھے پہلے، اور یہ بنا کے آپ روزانہ کھلانا شروع کر دیں، دماغ بھی مضبوط، آنکھیں بھی مضبوط، بال بھی مضبوط، اور جو آپ کا کیرا گرتا تھا، گلے میں ریشہ گرتا تھا، اس کا بہترین علاج ہے، وہ دوسرے دن سے ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک۔ اور اس میں نا یہ جو انزائٹی والا پیشنٹ ہے، خدارہ ایسے پیشنٹ کو سکون آور ادویہ، نیند آور ادویات نہ دی جائیں، یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اس کو، اس کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوگا، نقصان ہوگا، بعد میں اسے اس کا علاج اور زیادہ، اور اس میں حکمت میں اس کا علاج بڑا بہترین ہے، سادہ ہے۔ کیا ہے؟ جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیا جو، اب سب سے پسندیدہ غذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دلیا جو غموں کا علاج ہے، دلیا جو انزائٹی کا علاج ہے، دلیا جو ڈپریشن کا علاج ہے، دلیا جو آنتوں کی انفیکشن کا علاج ہے، دلیا جو IBS کا علاج ہے، دلیا جو H پائلوری کا علاج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم صبح کے ٹائم پہ ناشتہ دلیا جو کا شروع کر دیں نا، اس میں بادام کی گری، میوہ ڈال کر پانی میں بنا کے، تو یقین کریں آپ دوائیاں ساری سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کو نیند سکون کی آنا شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکن جو آپ کی تیز رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ بے چینی ختم ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، انزائٹی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ تو آپ دلیا جو صبح شام کھائیں، دوپہر میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، دال مونگ، کچھ عرصہ کھا کے دیکھیں۔ یہاں پہ المیہ یہ بھی ہے نا، ہم یہ سبزیاں کھاتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم یہ سبزیاں کھائیں، بیلنس رکھیں کہ آج سبزی کھائیے گھیا کدو، کل چاول کھا لیں، اس سے اگلے دن چکن کھا لیں، کچھ بھی کھانا ہے، اس سے اگلے دن کوئی دال کھا لیں، یعنی کہ ہم اپنا چارٹ ایسا بنائیں کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہوں تو ہم فٹ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، انگزائٹی کے علاج کے دوران وہ کون سی غلطیاں ہیں جو مریض ریکوری کے دوران کرتے ہیں، یا وہ کون سے عادات ہیں جو دوران علاج ترک کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ اچھا، سب سے بڑی غلطی یہاں پہ نا، انزائٹی، ڈپریشن، خوف کا مریض کیا کرتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا، چائے کے والے سے چائے لورز کے لیے کچھ نہ بولے، ہم اسی پہ زندہ پھر رہے ہوتے اچھا، ہیں۔ اس میں یقین کریں، پہلے اگر آج سے 20 سال پہلے جائیں نا، چائے لوگ تب بھی پیتے تھے، لیکن فزیکلی ایکٹیویٹی بہت تھی، وہ پیدل بہت چلتے تھے، گھر کے کام، فصلوں میں جانا، وہ کیوں بیمار نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس جو مطلب پہ پیشنٹ آتا ہے، سب سے کم پیشنٹ آتا ہے زمیندار طبقہ، اس کے بعد کوئی فٹ بالر، کرکٹ یا کوئی بھی فزیکلی ایکٹیویٹی کرنے والا بندہ، سب سے کم پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے۔ زیادہ پیشنٹ کون سے ہیں؟ جن کا کام ہے آپ نے صرف چیئر کے اوپر بیٹھنا، چائے یا کافی پینی اور اپنا کام کرنا، صرف بیٹھے رہنے کا کام ہے یا موبائل کا کام ہے، ایسے پیشنٹ کو کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ پھر ایسا پیشنٹ کیا کرتا ہے، پہلے دیکھیں نا، یہ بیماری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟
آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں ہوٹلنگ بہت کم تھی. اگر آج سے 20 سال پہلے آج جائیں کل نا فوڈ بزنس بہت زیادہ تو ہے. آپ اپنے اگر ماں باپ سے بھی پوچھیں نا وہ بھی آپ کو بتائیں گے پہلے جو ہوتی تھی نا شادیاں وہ ہوتی تھیں شام کے ٹائم پہ، یعنی کہ 2 بجے 3 بجے کھانا ملتا تھا یا حد 4 بجے، اور اس وقت واقعی 1 ڈش ہوتی تھی. اب اس وقت آپ کھانا کھا کے گھر آتے تھے، رات تک ہضم ہو جاتا تھا، رات کو آپ کو سوتے تھے، نیند بھی صحیح آتی تھی، تذابیت گیس نہیں ہوتی تھی. آج دیکھیں تو شادیاں بھی لیٹ، پھر اس کے بعد ہوٹلنگ اتنی زیادہ کہ جب آپ دیکھا دیکھی، اگر وہ ایک فیملی گئی یا دیکھا دیکھی، دوسری گئی یا تیسری، ہمیں اب نا شوق ہو گیا باہر کے کھانوں کا. ہوٹلنگ کی وجہ سے اب کھانا رات کو آپ لیٹ کھائیں گے، وہ کھانا ہضم ہی نہیں ہوگا، اس سے تذابیت گیس پیدا ہوگی. جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر آپ رستہ بنا رہے ہیں ایچ کا کیڑے کا، اب وہ بیکٹیریا پھر آ جاتا ہے، پھر وہ رہتا ہی خشکی میں ہے، تری میں نہیں رہ سکتا، وہ کھلاڑی ہی خشکی کا. تو خشکی ہم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ پہلے تو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم، میدے والی چیزیں کھاتی ہیں، پھر ساتھ ہم ٹھنڈا پانی، پھر کافی، چائے، یہ ساری چیزیں ڈرائنس پیدا کرتی ہیں. جب آپ کے اندر ڈرائنس، خشکی پیدا ہوتی ہے تو پھر راہ ہموار کر دیتی ہیں IBS کی، ایچ پائلوری کی. سب سے پہلے کھانا اپنا ٹائم پہ لے آئیں. جب تک آپ کھانا، آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ جاپان کی اگر بات کریں تو وہ صبح کتنے بجے کام پہ جاتے ہیں؟ صبح جب ہماری نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈپٹی پہ ہوتی ہیں، تو آتے کتنے بجے؟ 2 سے 3 بجے گھر ہوتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے گھروں میں لان بنائے ہوئے، خود سبزیاں وہ اگاتے ہیں اور وہ سبزیاں کھاتے ہیں. رات کا کھانا وہ کبھی بھی سورج ڈھلنے کے بعد نہیں کھاتے، ان کی کامیابی یہی ہے. ہم کھانا کھاتے ہی جب سورج ڈھل کیا ہوتا ہے، ہم تو اگلے سورج کا بھی وہ جب طلوع آفتاب ہونا تو اس کے قریب رات کو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں. اپنے کھانوں کو درست کر لیں، اپنی نیند کو پورا کر لیں، تو پھر آپ انزائٹی، ڈپریشن، خوف سے بچ سکتی ہیں. اور یہی عادات ہیں جو انسان غلطی کرتا ہے، اسے جب ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوڑنی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ نے یہ کھانی ہے، تو وہاں پہ جو ایسا پیشنٹ انزائٹی والا غلطیاں کرتا ہے نا، وہ ڈائٹ پلان کے اوپر عمل نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا. جو پرہیز کرتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. میرا اگلا جو آپ سے سوال ہے وہ ڈپریشن کو لے کر اور اداسی کو لے کے. ڈپریشن اور اداسی میں اصل فرق ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے یہ وہم ہے. ہماری مائیں کہہ دیتی ہیں ڈپریشن میں جانا ہے کوئی اور جگہ چوز کر لو، وہاں پر چلے جاؤ. ہم ویسے بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے ڈپریشن. بس خوش رہا کرو. ڈپریشن کے جو مریض ہیں وہ شخص کی مدد اگر ہمیں کرنی ہو، ڈپریشن کے مریض جیسے اس کی مدد کرنی تو ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ اس کو کیسے اس فیز سے نکالنا چاہیے؟ ہمارے مائیں ان کو پتہ ہی نہیں، بیچاریوں کو کوئی ڈپریشن بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں خوش رہا کرو. اب خوش بندہ کیسے رہے؟ ان کو کیا پتہ کہ زندگی کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اچھا، ایسے میں نا ماں باپ ہے نا، ماں باپ ہمیشہ اولاد کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ یہ ایسی چیز ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ کیوں اداس بیٹھا ہے. اب خوشی یہاں پہ آپ کے 2-3 سوال اس میں آ گئے. پہلی خوشی کہ آپ جب ہر روز ماں کو رات کو دبائیں گے، وہاں پہ ماں پوچھے گی کیسا آپ کا کام چل رہا ہے، تو تب ماں کو بتائیں، تب ماں رب سے دعا کرے گی، اس سے بھی آپ کو سکون حاصل ہوگا. یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے انزائٹی سے نکلنے کا. آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنا شروع کر دیں. دوسرا، جب انزائٹی یا ڈپریشن میں ایک پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اختیارات میں کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. آپ کبھی آپ کہتے ہیں آپ انسان سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں یار تو خوش رہ کر مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کیسے خوش رہ لے، اس کے اندر مسئلہ چل رہا ہے. اب ایک ہوتا ہے اداسی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جب انسان ڈپریشن میں ہے، اس میں لیول ہے. اداسی کا لیول آپ کا صرف دل کمزور ہے نا تھوڑا سا، تو پھر آپ اداس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پریشانی وقتی طور پہ آئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اداس ہوئے، جیسے وہ پریشانی دور ہوئی آپ کی اداسی ختم ہو گئی. یا آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے، یا کوئی آپ کو ملنے آ رہا تھا، یا کچھ آپ چاہ رہے تھے، گاڑی لینا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ملی، تو وہ کچھ عرصے کے لیے. ایک جب آپ اس کا اگلا سٹیپ ہے نا ڈپریشن، اس میں جب انسان کا دل ہو جاتا ہے نا کمزور، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی. اب وہ فیصلہ قوت کیا ہے؟ فیصلہ کرنے کی قوت یہ کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے یار تو سوچیا نہ کر، تو پریشان ہونا، تو اب اس کے اندر وہ ول پاور ہی نہیں ہے کہ وہ سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، ترک کر دے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی ادویات چاہیے جو دل کو تقویت دیں. اب دل کو طاقتور کرنے والی کون سی ایسی اغذیہ ہیں جو دل کو بھی طاقتور کریں، ساتھ دماغ کو بھی طاقتور کریں؟ کیوں؟ دل سوچتا ہے، دل پہلے اس کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں، دماغ آرڈر کرتا ہے، ہم وہ کام کر دیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ کی کمزور ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے؟ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟
آپ ایک تو اگر کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا پیشنٹ ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں طبیب بہت اچھا، اس کے پاس لے جائیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت بڑا المیہ، یقین کریں میرے پاس اتنے پیشنٹ الحمدللہ اس کے ٹھیک ہوئے ہیں، اور اتنی دعائیں، اتنے گفٹ، اتنی انہوں نے میری آنر کی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وہ ابھی تک علاج کروا رہے تھے جادو جنات کا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، جنات ہے۔ اچھا اس بیماری میں نا جب یہ مسئلہ لگتا ہے نا، اچھا جو پریشان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، گھر والے بھی سمجھتے ہیں یہ ابھی نارمل ہو گیا ہے، اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، اچھا خاصا ہوتا ہے، یا قدم میں سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ گھر والے بھی خود بھی، وہ جب جاتا ہے جو نام نہاد یہ جادو جنات کو والے ہیں، ایک تو اچھے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے ٹھگتے ہیں، مریض ٹھیک کوئی نہیں ہوتا نہ، کیونکہ مریض کو مرض ہے۔ آپ پہلے اس کا ایچ پائلوری ختم کریں، آپ اس کی آنتوں کی انفیکشن ختم کریں، آپ اس کا آئی بی ایس ٹھیک کریں، اس کے دماغ کے اندر جو خشکی ہے اس کا علاج کریں، آپ اس کی کانسٹیپیشن کا علاج کریں، اللہ کے حکم سے مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے سارے انسان بنائے ویسے ہی وہ ہے، اب اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ فالٹ آ گیا تو وہ اس کو درست کیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ میں اکثر کیا کہتا ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسے کوئی پڑھنے کے لیے اسے کہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اذکار کرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صحت ٹھیک ہو گئی، ایک اس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا۔ اگر وہ اب کوئی ایسے گناہ کر رہا تھا جس کی معافی نہیں مانگ رہا تھا، دیکھیں ہم تو غلطیوں کا پتلا ہے نا، رب نے ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ رب جو ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے، وہ رب جو ایسی عورت کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، بشارت دے سکتا ہے، جس نے پوری زندگی کو اچھا کام نہیں کیا لیکن ایک ہی اچھا کام کیا، ایک جانور کو پانی پلایا، تو رب اس کو جنت دے سکتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کسی کو ایسا فتویٰ جاری نہ کیا کریں، آپ صرف اور صرف توکل اور یقین رب کے اوپر رکھ کے کوشش کرتے جائیں، اور رب کی رحمت سے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا، یقین کریں اس پیشنٹ کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، اس بیچارے کو نہیں پتا وہ کس اذیت میں ہے، آپ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں نا، ایسا پیشنٹ یقین کریں بعض اوقات میرے پاس آ کے روتی ہیں، بیٹھ کے اتنا روتی ہیں، اور کئی گلے لگ کے رونا شروع ہو جائیں گے کہ صاحب ہمارے گھر والے ہماری بات نہیں سنتے، آپ نے ہماری بات تو سنی نا۔ ایسے پیشنٹ کی بات سنیں، سننے کے بعد اسے دلاسا دیں، دلاسا دینے کے بعد کوشش کریں، اگر وہ فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے، جنک فوڈ کھا رہا ہے، کافی پی رہا ہے، بہت زیادہ چائے پی رہا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، بہت زیادہ کوئی ایسی کام کر رہا ہے، اسے پیار سے اسے سمجھائیں کہ آپ ایسی چیزوں کو چھوڑ کر ہلکی سادہ غذا لیں، پھل سبزیاں سلاد کو استعمال کریں، اس سے بہتری ہے۔ پھر اسے آپ کسی نہ کسی گھمانے جگہ، کسی نہ کسی جگہ پہ لے کے جائیں گھمانے کے لیے۔ اچھا اس چیز سے بھی میرے پاس جو بیٹیاں بہنیں آتی ہیں، خاص کر کے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں آپ خاص خیال رکھا کریں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ان کا خاص خیال یہ رکھیں کہ یہ بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہمارے جو معاشرے میں گھروں میں رہتی ہیں، ان کو آپ ہفتے 2 ہفتے بعد باہر کہیں نہ کہیں ضرور لے کے جائیں۔ ماں نا اگر بوڑھی ہوگی تو یہ مت سمجھو اس کے اندر دل نہیں ہے، ہو سکتا ہے جب اس نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، اس وقت اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اسے گھمانے کے لیے لے کے جائیں۔ اب یقین کریں میں اپنی بتاتا ہوں بات کہ ایک طبیب ہوں، اتنے پیشنٹ اتنا لوگ پسند کرتے ہیں، جب ہم نا نیند ہماری پوری نہیں نہ ہوتی، بار بار پروگرام، فون کالز، میرے ساتھ 2-3 ماہ پہلے ایسا ہی ہوا کہ میں فون کالز اتنا مریضوں میں ہو گیا مگن کہ نیند پوری نہ ہوئی، میں چکر آئیں گر جاؤں، یعنی کہ اپنے بیڈ سے اٹھوں گر جاؤں، میری طبیعت، تو میں نے فوراً کیا کیا، 2 دن بعد ہی میری چھٹی تھی، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، میں نے صبح گاڑی نکالی، بچے نکالے، میں مری چلا گیا۔ ایک دن میں نے وہاں پہ گزارا، یقین کریں کوئی دوائی نہیں کھائی، کوئی دوائی نہیں کھائی، اگلے دن فریش ہو گیا، اور فریش ہونے کے بعد مجھے ایک چیز ریلائز ہوئی کہ مجھے اب نا تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں اللہ سے دعا کی، میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو رمضان میں عمرے پہ چلا گیا، 21 دن وہاں پہ رہا، یقین کریں اب جو پورے سال کی 2 سال کی تھکن تھی نا وہ ساری ختم ہوگی، ذہن فریش ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے عمرے کی تو وہاں پہ جائے، اگر یہاں اتنی توفیق نہیں ہے نا تو آپ مری چلے جائیں، مری بھی نہیں جا سکتے تو سر لاہور میں اتنے پارک ہیں، آپ جس جگہ رہتی ہیں کہیں بھی فصلیں ہیں، جیسے گرمی ہے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے وہاں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو لے کے جائیں، بیویوں کو لے کے جائیں۔ میرے پاس کتنے کیسز بے اولادی کے ایسی آتی ہیں جو صرف اس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں گھومنے نہیں جاتے، نہ کوئی ان کو پتہ ہے، صرف کام پہ گھر، اور بیوی پورا دن گھر بیٹھ کے ایک ہی طرح کے چہرے دیکھتے کہ نا
وہ بہت زیادہ انزائٹی ڈپریشن خوف میں چلی جاتی ہے. یہاں پہ خدا را ایک تو یہ کام ضرور کریں, ایک چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو, یہ اللہ نے بہت بڑے تحفے دیے ہمیں. چھوٹی عید پہ پورا رمضان وہ بیٹیاں بہنیں کام کرتی ہیں, عید والے دن انہیں گفٹ لازمی دے, بڑی عید پہ بھی انہیں گفٹ لازمی. اب عورت کو کچھ نہیں چاہیے, خاندانی عورت ہو, یقین کریں عورت کو آپ صرف اتنا کہہ دینا آپ نے سالن بڑا اچھا بنایا, اسی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں, یقین کریں آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا. حدیث ہے نا, اگر اچھی بیوی مل جائے تو دنیا ہی جنت ہے, اگر بری بیوی مل جائے تو دنیا ہی دوزخ ہے. اس کی بنیادی وجہ کئی جگہ پہ ہم خود بھی یہ خرید لیتے ہیں نا جہنم. اگر بیوی آئی اس کو ہم خود بگاڑ دیتے ہیں جب ہم اسے اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھا سلوک کیا ہے, اسے گھمانے لے کے جائیں, اسے اس کی چیزوں کا خیال رکھیں, تو اس سے بھی معاشرہ بڑا زبردست. پھر کھانے کا خاص کر کے یہ فل دھیان رکھا جائے, آپ خود بھی بچے بھی کھانا ٹائم پہ کھائیں تو انشاءاللہ فٹ رہیں گے. اچھا, آپ نے کھانے کے بعد کے ڈپریشن کو لے کے آپ نے کہا تھا کہ جنک فوڈ والی سائڈ پہ وہ پیشنٹس جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو بھوک ہی نہیں لگتی, وہ کھاتے نہیں, ان کو کچھ دو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں دل نہیں کر رہا, ان کا دل کسی بھی وہ 3-4 دن ایک ہفتہ بالکل بھوکے پھر رہے ہوتے ہیں نا, بالکل اپنے کمرے میں لائٹس آف کر کے اپنے آپ کو بند کیا ہوتا ہے. ایسے مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کے سوالوں میں سب سے بہترین سوال ہے, کیونکہ آج کل سب سے زیادہ نوجوان نسل یہی عذر پیش کرتی ہے جو بھوک ہی نہیں لگتی. اور جب بھوک نہیں لگتی وہ 2-4 دن وہ کرتا کیا. اب یہ بھوک نہ لگنے کی وجہ کیا, آپ چھوٹے بچے لے لیں, بڑے لے لیں, ایسے پیشنٹ جو فاسٹ فوڈ کھائے گا, بیکری آئٹمس کھائے گا, جنک فوڈ کھائے گا, یہ ساری چیزیں ایسے یہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, میدے کی بنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہضم نہیں یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. جب یہ ڈائجسٹ نہیں ہوں گی آپ کو سٹول نہیں آئے گا. ایسے پیشنٹ کو آپ آنکھیں بند کر کے پوچھ لیں, کانسٹیپیشن کا مریض ہوگا, بتائے گا نہیں, لیکن اسے سٹول کبھی آئے گا, کبھی 2 دن بعد آئے گا, کبھی آئے گا نہیں. تو پھر بہانہ پتا کیا کرے گا, لو میں کھاؤں گا تو مجھے سٹول آئے گا. اب میں نے کھائے کچھ نہیں, ماں باپ بھی بڑے دلالے سے آگے میں پتا کیا کہیں گے, لو اب یہ بچہ کچھ کھائے گا تو سٹول آئے گا. اور میں کہتا ہوں جو اس نے 2-3 دن میں کھایا ہے وہ نکلے گا تو اور کھائے گا. اب 1 گلاس پانی کا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ فل ہے, آپ اس میں اور پانی ڈالیں گے تو اوپر سے گرنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ خالی ہے تو اس میں چلا جائے گا. اب وہ جو فل ہے, اسی طرح ہمارا اسٹمک تو فل ہے, جب ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں وامٹنگ, دل خراب ہوتا ہے, ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور ایسا پیشنٹ جو اس کے سامنے کبھی آپ گھیا کدو گیا توری رکھیں تو وہ دیکھے گا بھی نہیں, سائڈ پہ کر دے گا. کیوں؟ وہ چیزیں کھا کھا کے اس کا مائنڈ ہی اس کا بن گیا اسی چیزوں کا, اور وہ اسپائسی چیزیں پسند کرے گا اور چٹپٹی چیزیں پسند کرے گا, کھائے گا تھوڑا سا, اور اس سے آہستہ آہستہ اسے جب کانسٹیپیشن ہو جائے گی پھر وہ الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے, کمرے میں علیحدہ رہے گا, بہت زیادہ کسی سے بات نہیں کرے گا. اگر اس سے کوئی تھوڑا سا زیادہ بات کرنے کی کوشش کی جائے تو لڑ پڑے گا. ایون کہ کل مجھے ایک فون آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نا ہمیں وہ کچھ ایک تو کھا نہیں رہا کچھ بھی شوق سے, کھاتا کیا, وہ کافی پیتا ہے یا وہ سنیکس وغیرہ, اور اس نے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کھانا گھر کا کھانا ہی نہیں. اس نے گھر کا کھانا ہے تو اس نے کہنا مجھے وہ قورمہ بنا دیں یا چکن بنا دے اور کچھ نہیں کھاؤں. اب ایسی چیزیں کھا کھا کے اس کا حال یہ ہو گیا کہ اب وہ کبھی کبھی بیٹھا کہتا, اکیلا رہتا ہے, کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا. اگر اسے سمجھانے کی کوشش کریں تو پھر آگے سے کہتا میرا دل کرتا ہے میں یا تو کسی کو مار دوں یا خود مر جاؤں. اب ہوتا ہے کیا, یہ جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے انزائٹی ڈپریشن خوف ہی نہیں پڑتا. جب آپ کے اندر خشکی بڑھتی ہے نا, تو خشکی سب سے بڑی دشمن ہے, یہ آپ کو غصہ دلاتی ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے بات چھوٹی سی ہوتی ہے, 2-4 روپے کی خطر بندہ مار دیتے ہیں. اب ان کے اندر غصہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ اس کی غذائیں ہیں. اب غذا تو کردار بناتی ہے. اگر آپ غذا کھا رہے ہیں نا, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ نے آرام سے کھانا کھایا, جو بھی پانی پیا, آپ گئے, آپ سگنل پہ بھی کھڑے ہوں گے, کسی کی بات بھی تحمل سے سنیں گے. جب آپ کھانا کھا رہے ہیں جلدی جلدی کھانا کھایا, اور کھانے میں غذائیں بھی ایسی تھیں جو ساری مرغن غذائیں تھیں, پھر جلدی جلدی کھا کے آپ کو سگنل پہ کھڑا آنا پڑ جائے, آپ کی طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے. پھر کسی کی بات تھوڑی دیر سننی پڑ جائے, وہاں پہ بس ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک تو یہ کام کرے. دوسرا اس میں قرآن میں ہے کہ انسان صبر جو کرتا ہے نا, رب اس کا ساتھ دیتا ہے. بڑی مشہور آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. اب صبر کرنے والوں کا یہ رب نے کیوں کہا ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو صبر کیا, ہمارے اندر صبر نہیں ہے,
انزائٹی ڈپریشن خوف میں جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ صبر بھی کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی بات اگر گھر میں بھائیوں کے ساتھ بات ہو گئی ہے کوئی کھانا اچھا نہیں ملا اس پہ صبر کریں. جب صبر کریں گے تو آپ اس بیماری میں نہیں جائیں گے, اس بیماری سے بچ جائیں گے. بھوک لگنے کے لیے سادہ سا کلیہ ہے, یہ غذائیں چھوڑ دیں. یہ غذائیں چھوڑنے کے بعد پہلا کام تو کیسٹر آئل 2 چمچ 1 کپ گرم پانی میں بچے کو پلائیں, بڑا ہے اس کو پلائیں, تاکہ 2-4 دن 10 دن لگاتار پلائیں تاکہ اس کو سٹول آئے, معدہ واش ہو جائے. اگر ایسے بچے کو وامٹنگ آ جائے, کئی لوگوں کو یہ پینے سے نا الٹی آ جائے, تو میں کہتا ہوں الٹی زیادہ اچھا ہے, فوری طور پہ علاج ہو گیا کیونکہ جو آپ کے اندر تھا وہ نکل گیا, اب آپ فریش ہو گیا. پھر ایسے پیشنٹ کو آپ پھل دیں, خصوصاً سیب, انار, پپیتا, خربوزہ, تربوز. پھلوں سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر فریشنس آتی ہے, لیور کو اچھا جو ہے کیلوس ملتا ہے. غذا جزو بدن بنتی, سبزیاں, پھل اور سلاد. سلاد کیا کرتی ہے, اس کے اندر فائبر ہوتا ہے, سلاد سے بھوک بڑھتی ہے. ایسے افراد جن کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, ایک کلیہ سمجھ لیں, ایک تو جب بھی کھانا کھانا ہو کسی کو ساتھ بٹھا لیں. آپ کبھی بھی امیجن کریں جب ہم لوگ کٹھے ہوتے ہیں فیملی والے یا کچھ لوگ کٹھے بیٹھ کے ماحول بن جاتا ہے, کھانا کھایا جاتا ہے. آپ کا بچہ کھانا نہیں کھاتا, آپ اسے 4-5 بچے کزنز آئے ہیں ان کے ساتھ دے دیں, اسی ٹائم کھانا کھانا شروع کر دے گا. یہ نا سنت بھی ہے, اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھلائیں. ایک کلیہ آ گیا. دوسرا سبزیاں, پھل اور سلاد یہ زیادہ کھلائیں. اس سے کیا ہوگا, ان کی بھوک بڑھ جائے گی, کھانا زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. ایک قہوہ بڑا زبردست ہے, اگر وہ قہوہ بنا لیں یا سفو بنا لیں, انار دانہ لے لیں, سونف لے لیں, اجوائن لے لیں, تازہ پودینہ لے لیں, اس کا قہوہ بنا کے پی لیں, یا خشک پودینہ لے کے اس کا نا وہ سفوف پاؤڈر بنا لیں. آدھا چمچ صبح و شام کھائیں, انتہائی بھوکاور ہے. اس سے کہتے ہیں وہ لکڑ ہضم, پتھر ہضم, جو مرضی کھائی جائیں. اناردانہ 50 گرام, سونف 50 گرام, پودینہ 50 گرام, اجوائن 50 گرام اور کالا نمک یہ بھی 50 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر کے رکھ لیں اور یہ آدھا چمچ استعمال کرواتے رہیں. کالی مرچ تھوڑی سی ڈال لیں کیونکہ کالی مرچ جو ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, خون کی سرکولیشن کو تیز کرتی ہے, وہ اس میں ایڈ کر دیں. بہترین آپ کا نا یہ سفوف تیار ہو گیا, اسے آپ پھکی کہہ لیں, سفوف کہہ لیں. یہ کھانا شروع کر دیں, بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ایک خطرناک, جیسے اوبویسلی میں نے آپ کو بتایا, اور ایک کامن بھی چیز ہے, لوگ نا خود سے اینٹی ڈپریشنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. اور حکمت میں اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ اچھا, اس میں خود سے دوائی نہیں کھانی چاہیے. حکمت بڑا سادہ سا کلیہ ہے. آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو رات کو جب سونے لگیں, آپ سرسوں کا آئل لے لیں. وہ آپ نے تھوڑا سا آئل لے کے اپنی ناف کے اندر جذب کرنا ہے, ڈالنا ہے, اسے جذب کرنا ہے. اچھا, وہ آنتوں کی خشکی کو ختم کرے گا. اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے آئل کو آپ مساج کروائیں, سرسوں کا تیل مساج کروائیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں, اتنا تو ڈیلی کریں, اور ہفتے میں 2-3 دفعہ گھر میں سے کسی کو بھی کہہ کے سر کی مالش کروائیں. اب پہلے لوگ دیکھیں, باؤ اجداد ہمارے, وہ مائیں, بیٹیاں, بہنیں, بھائی سب ایک دوسرے کے نا گھروں میں, اب والد ہے تو اس کا بیٹا کر رہا ہے, تو اس طرح نا مالش ضرور کرواتے تھے. اب سر کی مالش کرنے سے آپ کبھی دیکھیں آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ سر کی مالش کریں, آپ کو بڑی زبردست گہری اور میٹھی نیند آئے گی. اور آپ کو جو خون ہے نا, آپ کو خود محسوس ہوتا ہے فلو میں آ رہا ہے, جیسے وہ چل رہا ہے. اور بچے کیوں طاقتور ہوتے تھے پہلے, مائیں بچوں کی روزانہ ہی مالش کرتی تھی اور تھوڑی دیر دھوپ میں بٹھاتی تھی. اب دھوپ سے کیا ہوتا تھا, وٹامن ڈی پیدا ہوتا تھا, ہڈیاں مضبوط ہوتی تھیں بچوں کی, قد بڑھتا تھا. مالش سے کیا ہوتا تھا, خون کی سرکولیشن تیز ہو کے بچہ, ایک تو اس کو بھوک صحیح لگتی تھی, نیند اچھی آتی تھی. اکثر آپ نے دیکھا جو بچے زیادہ سوتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو اسی لیے نیند اتنی ضروری ہے, اور نیند کے لیے ہی یہ انزائٹی ڈپریشن سٹارٹ ہی نیند سے ہوتا ہے. نیند کو بڑھانے کا یہ کلیہ ہے. ساتھ اس کے اگر آپ میٹھی لسی, دہی کی لسی لیں, پتلی سی بنا لیں, میٹھی لسی, اس میں آپ تھوڑی سی شکر ڈال لیں. نیند کے لیے اکثر کہتے ہیں نا جو سو رہا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, آپ یہ لسی والی تو بات بالکل نہ کریں, یہ پینے کے بعد جو میری حالت ہوتی ہے نا, نیند آتی کہ نہیں آتی, بہت آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نسخہ آپ بھی بتا سکتی ہیں. یہ میرا یہ کل کی بات ہے, ابھی کل میرا آف تھا تو ہم نے سوچا چلو ہم باہر جاتے ہیں, وہاں پہ نا ہم ناشتہ وغیرہ کرتے, وہاں پہ میں لسی پی لی. اس کے بعد پورا راستہ میں کبھی گر رہی, کبھی ادھر گر رہی ہوں, کبھی ادھر گر رہی ہوں, اور صبح کہتے تمہیں کیا ہوا, میں نے کہا یار لسی کے سائیڈ افیکٹس ہو گئے. سائیڈ افیکٹ نہیں, لسی نے آپ کو سکون دیا. یہ نسخہ آپ نے آڈین کو بتایا کہ لسی سے اتنی نیند آتی ہے کہ آپ انزائٹی ڈپریشن کی دوائی لینے کے بجائے لسی پی لیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لسی ہے پرسنل ہے. اور وہ والی جو لسی تھی نا, وہ تھی بھی بہت مزے کی, ایک اس نے دی مجھے اتنا, اور اس کے بعد میری جو حالت تھی نا
اور اچھا مزے کی والی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کی باڈی کے لیے اچھی ہے. یہی تو مزے میں کی کہہ رہا وہ بات ہے اس میں آپ لوگوں کو مسالے یا یہ وہ اگر آپ نے کھا بھی لیے نا تو ایٹ لیسٹ وہ اس میں ہوں. ایسی کنزیوم کر چیز لیں نہیں گے. ہے. ہاں اچھا لسی کے ساتھ اگر آپ لسی آپ پی لیں بہترین نیند آور چیز ہے. ہاں. اس کے بعد پہلے نا سردائی بنتی تھی گھروں میں. ہائے وہ کتنی مزے کی اب سردائی کیا کرتی تھی؟ آپ کا دماغ کمزور ہے سردائی، آپ کی آنکھیں کمزور وہ ہے تو سردائی. پہلوانوں کے گھر میں بنتی تھی نا پہلے تو دیکھیں سردائیاں پہلوان نہیں ہر گھر میں بنتی تھی، ہمارے مائیں دیتی تھی ہمیں بنا کے. وہ بہت پہلے کہ آپ ستو دیکھ لیں ستو کس طرح دیکھ لیں. بہترین چیز ہے. ستو جو ہے آپ کی نیند کو بھی بڑھاتا ہے، ساتھ آپ کے اندر وہ اے سی لگانا نا آپ نے گرمیوں کے اندر کہ آپ کا جسم کے اندر ٹھنڈک رہے. آپ چاہیں آپ پورا دن آپ نے گرمی میں کام کرنا ہے ستو پی لیں صبح، تو ستو بھی نیند آور ہے اور سکون آور ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے. اور جنہوں نے طبیعت کے لیے آفیسز میں جانا ہو وہ آپ نے ان کو چائے سے تو منع کر دیا ہے کہ ہم نے آپ نے جاگنا نہیں ہے، آپ ستو پئیں گے تو وہ تو آفس میں گرتے یہاں پڑیں پہ گے. ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ ہے گرمیوں کے لیے. اچھا سردیوں میں آپ کے لیے نا بہترین چیز ہے، آپ ہلدی والا دودھ اس میں تھوڑی سی دار چینی ڈال لیں. نہیں تو ویسے بھی آپ نے ایکٹیو ہونا ہے نا، ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں آپ دودھ لیں اس کے اندر دار چینی ڈال لیں، 1 عدد لونگ ڈال لیں. آپ پی کے تو دیکھیں آپ نے ایسے فریش ہونا. آپ نے کہنا یہ تو چائے سے بہت آگے ہے. ایک تو دودھ ہے وہ اس میں دار چینی ڈالی ہے وہ بہت زیادہ گرمیوں نقصان میں ٹھنڈا دودھ کر لیں، گرمیوں اور سردیوں میں نیم گرم دودھ کر لیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں گٹ ہیلتھ کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ مین ایشو ہے. کیا گٹ ہیلتھ یعنی معدے کی جو صحت ہے وہ ڈپریشن کا آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ آج کل گٹ برین کنیکشن پر بات بھی ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. جب آپ غذا کھاتے ہیں وہ آپ کے معدے میں جاتی ہے. اب جب آپ کا سٹمک ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیا وہ غذا جزوِ بدن بنے گی؟ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے نا. ہم پہلے وہ گندم بیچتے ہیں، پھر وہ فصل ہوتی ہے، پھر گندم وہاں سے اتارتے ہیں، پھر وہ چکی پہ جاتی ہے، وہ پستی ہے، پھر اس کا آٹا گوندا جاتا ہے، پھر اس کی روٹی پکتی ہے، پھر ہم وہ کھاتے ہیں. ایک آٹے کا بھی پورا اس کا پروسیجر. اسی طرح جب ہم کھا لیتے ہیں تو ڈائجسٹو سسٹم بھی ہمارا ایسا ہے، وہ اچھے طریقے سے. اب اللہ تعالیٰ نے کاٹنے والے، چیرنے والی اور پھاڑنے والی داڑیں دی ہیں رب نے. کس لیے دی ہیں؟ روٹی کو اچھے طریقے سے چبا کے اس میں سلائیوا شامل ہو جائے پھر نگلو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی بھی کئی لوگ نا ایک لقمہ کھائیں گے پانی پئیں گے، آپ کو پانی نہیں پینا پڑے گا. آپ اگر روٹی چبا کے کھائیں سلائیوا اس کے اندر شامل ہوگا، آپ کو کبھی بھی بلوٹنگ نہیں ہوگی، آپ کو کبھی بھی تیزابیت نہیں ہوگی، آپ کے منہ میں چھالے نہیں بنیں گے، آپ کو کبھی بھی یہ جو غذا والی نالی میں جلن ہوتی ہے کبھی یہ نہیں ہوگی، آپ کو کبھی کانسٹیپیشن نہیں ہوگی، آپ کے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ آپ نے اس کا پورا پروسیجر کیا. ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھایا، کھانا ہم کھاتے ہیں دانتوں کے بجائے آنتوں سے کام لیتے ہیں، پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، دوڑتے ہیں ہضم کرنے کے لیے، یا پھر سفوف کھاتے ہیں، پھکیاں کھاتے ہیں جس سے کھانا ہضم ہو. اس لیے وہ دانتوں کا کام دانتوں کو کرنے دیں، پھر وہ چبا کے کھائی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب اسٹمک کا اتنا بڑا کردار ہے. اب آپ کے سٹمک میں جب وہ چلا گیا، اب اس میں سے جو کیلوس ہے اس کی طاقت ہے وہ لیور کو جانی ہے. لیور ایک فیکٹری ہے، پوری باڈی کا سب سے بڑا آرگن. اب فیکٹری میں آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آپ مٹھا ہلکا مٹیریل دیں گی تو فیکٹری نے تو وہ اس کی پروڈکٹ بنا کے بھیج دینی ہے. اگر اچھی چیز دیں گی تو وہ اچھی چیز بنا کے دے دیں گی. اب آپ جب اسے اچھا کیلوس فراہم کریں گے تو اچھی چیز بنائے گا. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ اچھا اس کا وہ خون کی سرکولیشن، آپ کے دل، دماغ، جگر، ہر چیز کو جو غذائیت پہنچے گی وہ بڑی صالح پہنچے گی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ پریفر کرو. یہ کیا؟ اس سے صالح خون پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے صالح خون پیدا ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ. آپ اکثر مجھے کہتے ہیں جی وہ ایک نا ٹی وی پہ ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہہ دیا جی معدے سے نا ایک کیڑا جاتا ہے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. تو وہ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو خون میں سروائیو کر کے دماغ تک چلی جائے؟ اور ایسا کوئی کیڑا ہوتا ہے؟ نہیں. پھر اس نے یہ مانا کہ واقعی کیڑا نہیں ہے. ہاں وہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے دماغ کو، یہ سمجھنے والی بات ہے. جب آپ غذا کھاتے ہیں، غذا صحیح طریقے سے جزوِ بدن نہیں بنتی، اب اس آرگن کو، دل یا دماغ کو پوری طرح سے غذا نہیں مل رہی نا، اس سے وہ کمزور ہو رہے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، پریشانی. یعنی کہ گٹھ کا تو مین کردار ہے. دوسرا آپ کے سوچنے کا. فار ایگزامپل آپ کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی بھی ایسا پیشنٹ ہے اس کی کوئی ڈیتھ ہوئی، ماں باپ یا کوئی ایسا، اس نے اس کا اتنا صدمہ لیا، غم لیا
اس نے 4-5 دن 10 دن مہینہ کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھایا, کبھی کھا لیا کبھی کھایا ہی نہ, کبھی ایک لقمہ. اب اس جگہ پہ ہم بھی ہوں تو لقمہ کھایا ہی نہیں جاتا. اب اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے دن وہ کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھاتا تو اس سے بھی دل اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں. نہیں تو آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہو, جب کوئی آپ کی والدہ والد کوئی ایسا دنیا سے جاتا ہے نا, تو 2-4 دن آپ ان کا پلس ریٹ چیک کریں, وہ 55 یا 60 تک ہوتا ہے. حالانکہ 70 پلس ہونا چاہیے یا 60 سے اوپر ہو. 70 پلس تو بالکل گڈ ہے, لیکن اکثر لوگوں کا وہاں پہ کم ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خوراک ہی نہ مل رہی. تو یہاں پہ اس لیے ہم کہتے ہیں جب کہ کوئی صدمے میں ہو نا کوئی ایسا, تو اس کو پکڑ کے دھکے سے کھانا کھلا دیں. اگر کسی کی فوتگی ہوئی یا اسے پیار محبت سے کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ کھلا دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کا بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن بالکل نیچے چلی جاتی ہے 40 سے نیچے, اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے صدمے سے ہی. تو اس لیے پھر اسے کھانا کھلانا ضروری ہے. اس میں سمجھنے والی بات یہ تھی کہ میدے کا تعلق سب سے گہرا, یعنی کہ 90% تو ہے ہی میدے کا تعلق. اچھا, وہ کون سی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ آپ صرف دواؤں کی ہی اس بیماری کا, جو دوائیں ہیں وہی صرف اس بیماری کا علاج کر سکتی ہیں؟ اس میں اگر پیشنٹ, آپ کا کوئی بھی پیشنٹ ایسا آ گیا ہے وہ انزائٹی ڈپریشن میں جا رہا ہے, اس کی جو سمٹمز ہوں گی, سب سے پہلا تو بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, گھبراہٹ, بے چینی, بعض اوقات اس کا گھر سے باہر نہ نکلنا, ٹھیک ہے, سفر پہ اکیلے نہ جانا, رات سوتے میں بھی بعض اوقات سوتے ہوئے اسے یکدم جاگ آ جانا, ٹھیک ہے, اسے ہوتا کیا جیسے میرا سانس بند ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا پیشنٹ بعض اوقات واش روم جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ واش روم سے نکلتا ہی نہیں ہے, اسے سٹول پاس نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بار بار وہ واش روم جاتا ہے. اس سے بھی بڑی نشانی ہے کہ یہ ہے, ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بار بار ایک ہی طرح کی بات کری جائے گا. ایک تو نہ وہ کسی سے دوائی لے گا روٹین سے دوائی اس لیے لے گا کہ ایسا جو علاج ہوتا ہے نا پیشنٹ, اس کا علاج ہوتا ہے 3 سے 6 ماہ. اب ایسا پیشنٹ جو ہے ایک ہفتہ ایک سے دوائی لے گا, کہے گا مجھے فرق نہیں پڑا, دوسرے کپاتی سے, وہ ایسے چینج کرتا رہے گا بندے, علاج پراپر علاج نہیں کرائے گا. ایسے پیشنٹ کو چاہیے پراپر علاج کروائے, کیونکہ اس میں اگر وہ جائے گا ایلوپیتھک میں, وہ 14 دن کا یا 16 دن کا وہ علاج کروائیں گے, اس سے یہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ اس کی مثال میرے پاس ڈھیروں مثالیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اسے ہیوی ڈوز دیں گے, اس میں بہت ساری ہیوی ڈوز دی جاتی ہے. جب ہیوی ڈوز دیں گے وہ وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سا بہتر کرے گی انزائٹی ڈپریشن کو, ایچ پائلوری کو, لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس سے بھی 2 گنا بڑھ کے یہ مرض دوبارہ واپس آ جائے گا. یہاں پہ اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک سچویشن آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, لیکن اب دیکھیں ایک مریض ہے, اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کا مریض ہے. وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتا ہے, اور وہ جب کمرے میں جاتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے بالکل نارمل ہوتا ہے. کمرے میں جیسے وہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بند رکھتا ہے, لائٹس آف رکھتا ہے, اور اس کو سانس اس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے کہ کون سی سٹیج ہوتی ہے, یا یہ ڈپریشن کی کون سی سٹیج ایسی آتی ہے؟ اس کا سانس پھولتا ہے, وہ باہر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا, وہ اپنے خود سے اس کو, پھر وہ اگر وہ سونے کی طرف رکھتا ہے ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے. پھر وہ کھڑکی کھولتا ہے, کھڑکی کھول کے ہوا سے انہیل ایکسیل, جیسے کہتے ہیں کہ ہوا کا وہ جو ہے نا اپنے منہ سے ہوا وہ انہیل ایکسیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈپریشن کی کون سی علامات ہوتی ہیں, اور یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ساری سچویشن یہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کے لیے اپنے خود سے, جیسے ہم نے اینٹی ڈپریشنٹس کی بات کی تھی, خود سے دوائیاں لینا شروع کر دیتا ہے, نیند اس کو پراپر آ رہی, نیند کی دوائی لینا شروع کر دیتا ہے, اوور تھنکنگ والے اس کو ایشوز ہو جاتے ہیں. یہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ ایسا پیشنٹ, یہ جو سٹیج ہے نا, ہاں, یہ پہلی دوسری تیسری سٹیج پہ جا چکا ہے. یہ ایسا پیشنٹ اب جب تک اچھا معالج اسے نہیں ملے گا, اچھے معالج سے علاج نہیں کروائے گا, وہ واپس ریٹرن نہیں ہوگا. اس کے اوپر آپ ٹوٹکے کوئی بھی آزمائی جائیں گے, وہ خود سے کری جائے گا, اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جائے گی. ایسا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ اگر انزائٹی کی دوائی دیں گے تو جب تک وہ سویا رہے گا وہ ٹھیک رہے گا, جیسے ہی ہوش میں آئے گا اس کی طبیعت پھر خراب ہو جائے گی. ایسے پیشنٹ کو آپ, میرے پاس ایسے کئی پیشنٹ آتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ دوائی لے کے جا رہے ہیں, اگلے ہفتے نا یہ ڈر کے آپ کو ساتھ نہیں لے کے آئے گا, یہ اکیلا آئے گا. ایسے پیشنٹ کے اندر خوف بہت حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے, کیونکہ ایسا پیشنٹ دوائیاں کھا کھا کے تو دماغی طور پہ کمزور, دوسرا ایسے پیشنٹ کا دل اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے خوف کھاتا ہے. اور یہ جو اس کا سانس پھولتا ہے نا, یہ بھی خوف کی علامت ہے. جیسے ہی ہلکا سا اسے اپنے آپ سے خوف محسوس ہوگا نا کسی سے یا اپنے آپ سے,
اسے یہ، اور یہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آگے جا کے اسے خودکشی کی طرف لے جاتی ہے. جب اس سے بھی اسے عام دوائیوں سے فرق نہیں پڑتا تو پھر اگلی سٹیج آتی ہے نا، اس پہ پھر وہ ایک تو سوسائڈ، دوسرا وہ کسی کے پاس دوائی لینے نہیں جاتا. اسے آپ کہیں گے بھی نا، وہ باہر جائے گا ہی نہیں دوائی لینے. تو ایسا پیشنٹ جب اسی سٹیج میں آئے نا، فوری طور پہ آپ اچھے مسند طبیب سے رابطہ کر کے آپ اس سے دوائی لیں. اس کا ہربل میں علاج بڑا بہترین موجود ہے. شرط یہی ہے کہ جس سے آپ دوائی کھا رہے ہیں پہلے اس سے ساری ڈسکشن کریں، اسے پلس چیک کروائیں، آپ اس سے مطمئن ہوں تو پھر اسے علاج شروع کریں. نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کوئی بھی پیشنٹ ہے، خواہ میرے پاس آ رہا ہے کسی کے پاس جا رہا ہے، پہلے آپ اس سے کنسلٹ کریں، رپورٹ بھیجیں، اس کے ساتھ بات کریں یا اس کے پاس چلے جائیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ دوائی نہ کھائیں. میں اپنے پاس بھی جو پیشنٹ آتے ہیں جب تک وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے میں دوائی نہیں دیتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک مریض کا آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوگا تو وہ دوائی کھائے گا ہی نہیں. اگر کھائے گا تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، یار پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا کہ نہیں ہونا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ایسے پیشنٹ کو بڑے پیار سے آپ کور کریں. کور کیا کرنا ہے؟ ایسے پیشنٹ کو فوری طور پہ ایک تو سنیں، ساتھ اسے کوشش کریں کہ دلیا جو، یہ میں نے اتنا بڑا علاج بتا دیا. میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں ابھی تک جتنے آئے ہیں وہ بھی آپ کو کمنٹ میں بتا دیں گے کہ میں پہلا کام دلیا جو کرواتا ہوں. دلیا جو تو شروع کروا دینا اسے صبح ناشتے میں، ٹھیک ہے، اور دوپہر میں سبزی ہیں. جو گھیا کدو یہ سکون آور ہے، گھیا توری ٹنڈے شلجم گاجر مولی دیں، اور سالن زیادہ کھلائیں، روٹی کم کھلائیں. پھر اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو مربع آملہ ضرور دیں. مربع آملہ دل کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے. تو یہی تو دو چیزیں کمزور ہیں جس کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. صرف اتنا کرنے سے آپ اسے یہ ایک ہفتہ عمل کروا لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کم از کم وہ 40% تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. اگر اس کی آنتوں میں انفیکشن ہے، پہلے بھی بتایا تھا لیکن اس کا تھوڑا سا چینج ہے. ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، اس کا پاؤڈر کر کے نا آدھا چمچ صبح شام یہ دینا شروع کریں. ایک ہفتے کے بعد ایسا پیشنٹ ضرور بتایا کہ مجھے کتنا فرق پڑا ہے. اوکے. اچھا، پاکستان میں نا جیسے بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ایج پالورائی کا اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے، اور کیا واقعی ہر دوسرا معدے کا جو مریض ہے اس کے جراثیم جو سے وہ اس کا شکار ہے؟ اصل میں نا ہمارے بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم باقی ملکوں کا موازنہ کریں نا، وہاں پہ ایک تو چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی ہے. یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ملاوٹ ملتی ہے ہر چیز میں. دوسرا یہاں پہ ہمارے رجحان نہیں، ہم سبزی بھی لاتے ہیں نا تو اس کو اچھے طریقے سے واش نہیں کرتے. اچھے طریقے سے سبزی کو واش کر کے پکایا جائے. ہم فریج میں بھی رکھتے ہیں تو اکثر توجہ نہیں کرتے. اگر آپ سبزی کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے فریج میں نہیں رکھیں گے، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ سبزی میں سے کوئی ایسی سنڈی یا کیڑا جو ہم دودھ رکھا ہوتا ہے فریج میں یا کوئی اور چیز رکھی ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے، وہ پھر آپ کے اندر یہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ خیال رکھیں. دوسرا، پاکستان میں بنیادی طور پہ بڑھنے کی وجہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، فزیکلی ایکٹیویٹی کا کم ہونا، مرغن اغذیہ، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم، ان کا بھرمار، بہت زیادہ استعمال. میں نا ہمارا چونکہ مطب ہے تو مطب کے ساتھ ہمارا سٹور بھی ہے، تو کئی دفعہ مجھے وہاں پہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے. تو صبح جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو جب آتے ہیں نا بچوں کو اسکول چھوڑنے، ہمارے سامنے اسکول ہے، دونوں سائڈوں پہ بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں. اسکول کے جب بچے آتے ہیں تو ماں باپ بڑے شوق سے صبح کوئی ریڈ کلر کی بوتل لے کے دے رہا ہے، کوئی بلیک کلر کی، کوئی وائٹ کلر کی، کوئی یلو کلر کی، ساتھ سنیکس دے رہے ہیں، ساتھ ٹیٹرا پیک جوس. اب یہ ساری چیزیں کیمیکلز والی ہیں. اب وہ کرتے کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ نا ضد کر کے، اب ایک نے ماں باپ نے ایک نے لے کے دیا 200 کا، دوسرا اسے 300 کا لے کے دے گا. شاید ماں باپ یہ کلرفل باٹلز بھی اس وجہ سے لے کے دیتے ہیں کہ شاید نا بچہ اٹریکٹ ہو کے کچھ کھا لے، کچھ نہ کچھ. لیکن بچوں کو اس بہت مشکل ہوتی ہے کہ بچوں کو کچھ کھلایا جائے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. یہاں پہ ایک کھلانے کا آنسر ہے، ایک دوسرا آنسر ہے. جب وہاں پہ سوال ہوتا ہے نا کہ آپ ناشتہ کیوں نہیں بناتے، تو ناشتہ اس لیے کہ صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا. ناشتہ بھی نہیں. مائیں پہلے ہماری مائیں کیا کرتی تھی، اگر روٹی رات کی بچ گئی تو صبح دہی میں کوٹ کے پکڑا دی، نہیں تو دلیا بنا دیا، کبھی ساگو دانہ بنا دیا، کبھی سوئیاں بنا دی، کبھی کسٹرڈ بنا دیا، کبھی لسی بند کا ناشتہ دے دیا. آج وہ مائیں اتنی محنت نہیں کرتی. ایک بات، اب اولاد کو جب آپ صبح ناشتے میں کولڈ ڈرنک دے رہی ہیں تو آپ ابھی سے اس کا نقصان نہیں کر رہی. آج جتنا گردوں کا مریض ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے. بچوں کو بڑے شوق سے مائیں پلاتی ہیں. بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے، میرا بچہ بڑے شوق سے یہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے، خود پلا رہی ہوتی ہے، بتاتی ہیں. پھر
چیسٹ کا مسئلہ، پھر گردوں کا مسئلہ، پھر پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آ رہے ہیں جن کا ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کریٹینین یوریا بڑھا ہوا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کیوں یہ چیزیں. اب یہاں پہ ہمارے اسٹمک کی زیادہ بیماریوں کی وجہ جو ہے نا مین ہماری غذا، سکرین ٹائم، نیند کی کمی، اس کے بعد دین سے دوری. دین سے دوری بچوں کی بھی ہے. پہلے ہمارے آباء و اجداد جب ہم صبح سوئے اٹھتے تھے نا، جب ہم اٹھایا جاتا تھا تو سیدھا مسجد، اور جب ہم نے مسجد جانا نا تو ہم نے دیکھنا تو ہمارے ماں باپ جو تھے، دادا دادی، انہوں نے قرآن مجید رکھے ہونے تو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے. جب ہم واپس آتے تھے تب بھی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے. جب والدہ نے آٹا گوندنا تو بسم اللہ کہنا ہے، جب کوئی کام کرنا تو بسم اللہ کہنا، جب کوئی بچہ گرنا تو حسبی اللہ کہنا ہے. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نا تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اگر تربیت اچھی کی جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گی. اپنی غذا کو سادہ اور کم رکھیں، کیونکہ زیادہ کھانا آپ کے دماغ کو کند ذہن بوجھل بناتا. آپ دیکھیں نا زیادہ کھانے والا بندہ عبادت بھی اچھی نہیں کرتا. آپ روزہ کھولتے ہیں، روزے میں آپ زیادہ کھا لیں آپ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی. تو اس لیے کم کھانا کھائیں، اس سے آپ کی صحت زبردست ہوگی. اور 2 ٹائم کوشش کریں کھانا کھائیں. صبح کے ٹائم پہ جو مرضی ہو جائے واک لازمی کریں. ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کی جائے. اگر آپ تھوڑی سی چہل قدمی کریں گے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ تھوڑا سا نا ہضم ہو جائے گا، ڈائجسٹ ہو جائے گا. اور رات کا کھانا کبھی بھی مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد نہ لے کے جائیں. کوشش کریں حد 7 بجے تک کھانا کھا لیں، نہیں تو مغرب کی نماز پڑھتے ہی کھانا کھا لیں. اللہ کے حکم سے آپ بیمار نہیں ہوں گے. صبح کا ناشتہ لازمی کریں. ایسی میری بیٹی ہیں، بہنیں جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے بھائی، اکثر بیٹیاں کالجز میں جا کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، اکثر ان کا بی پی لو رہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ صبح ناشتہ نہیں کرتی. تو ناشتہ بھرپور کریں، اچھا کریں، اللہ آسانیاں پتہ کرے گا. بہت سارے سوالات ہیں ابھی بھی اسٹل ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کو انوائٹ کریں گے. وہ سارے سوالات جو ہماری آڈینس کی روزمرہ زندگی کی روٹین کو لے کے اگر ہم دیکھا جائے کہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں ان کی زندگی کو، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ. نیکسٹ ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.